لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، اسلامی مائیں اور بہنیں، جب رحم مادر میں نطفہ قرار پا جاتا ہے اور جب اس میں جان پڑ جاتی ہے
تو فرشتے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو اس سے باخبر کر کے اجازت لیتے ہیں کہ آگے اسے چلایا جائے یا یہاں ختم کر دیا جائے. ایک موڑ پر اللہ کی طرف سے اس میں جان ڈالنے کی اجازت دے دیتے ہیں. روح ڈال دی گئی. اب یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور 9 مہینے کی قید کے بعد جب اس کی رہائی ہوتی ہے، عالم دنیا میں آتا ہے. اس سے پہلے 4 چیزیں یہ اس کے لیے معین کر دی جاتی ہیں. چار چیزیں طے کر کے آتا ہے. پہلا تو یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ طے شدہ معاملہ ہے. جتنی عمر طے ہو جاتی ہے اس سے ایک لمحہ نہ آگے جاتا ہے کوئی، نہ پیچھے جاتا ہے. کبھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے بالکل موت کے منہ میں چلے گئے تھے پھر آ گئے. یہ چونکہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے. جو عمر لکھی ہے اس سے پہلے جا نہیں سکتا اور جو عمر لکھی ہے اس سے کم ہو نہیں سکتی. دوسری بات جو لکھ دی جاتی وہ عمل لکھا جاتا ہے کہ کیا عمل کرے گا. تیسری چیز رزق لکھی جاتی ہے کہ کتنا رزق کھائے گا. عمل کیا کرے گا وہ بھی معین ہو گیا ہے. اعمال کیسے رہیں گے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، پوری دنیا سامنے ہے. عقل اچھا بھلا برا تمام چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے، اسی کے مطابق آدمی چلتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں راستے بتا دیے ہیں، سمجھ بھی دے دی ہے کہ یہ بھلائی والا راستہ ہے، یہ برائی والا راستہ ہے. طے کر لو کون سے راستے پر چلنا ہے. عقل بھی اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ جو پکڑ ہوتی ہے نا اللہ کے یہاں، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اپنی عقل کا غلط استعمال کیوں کیا. تم اچھا بھی استعمال کر سکتے تھے، تم کامیاب بھی ہو سکتے تھے، تم اللہ کو راضی بھی کر سکتے تھے، پھر وہ جھمیلے میں گناہوں کے کیوں پڑے رہے. سزا اس پر دیتے ہیں. رزق لکھ دیا ہے. حدیث پاک میں فرمایا الرزق مقسوم. رزق تو پہلے سے تقسیم شدہ ہے، جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ کھا نہیں سکتا اور کم بھی نہیں کھائے گا.
حدیث پاک میں ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، دنیا سے کوئی ٹلنے کا نہیں اور جانے کا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق پورا ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے کہ ملک الموت انسان کو تلاش کرے۔ دیکھا ہوگا قریب المرگ جو ہوتا ہے اس کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالتے ہیں تو تھوڑے باہر چلے جاتے ہیں، تھوڑے اندر جاتے ہیں۔ جو قطرے اللہ نے لکھ دیے ہیں اندر جانا وہ جا کے رہیں گے، اور جن کا جانا نہیں لکھا باہر والے کتنی بھی محنت کریں اندر پہنچا نہیں سکتے۔ یہی حال ہے، سانس بھی مرنے والا آدھی آدھی لیتا ہے اس بنا پر کہ جتنی سانسیں طے ہیں وہ اسے پورا کرنا ہے۔ آخر میں سانس بہت تیز چلتی ہے کیونکہ ابھی کوٹا باقی ہے اور جانے کا وقت ہو گیا، جلدی اپنا کوٹا پورا کر رہا ہے، مل جائے گا۔ تو رزق طے ہے۔ کوئی کہے گا کہ ہم تو محنت کرتے ہیں تو بڑھتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں مل رہا ہے، اور اللہ دینے پر آ جائیں تو بغیر محنت کے بھی جو رزق قسمت میں لکھا ہے اسے دیتے ہیں، اسے دیں گے۔ ایک آدمی بیچارہ جاتا ہے بیرونی ملک میں، تو شربت کا شیشہ لے کے گیا تھا۔ اب اس کو شوگر کی تکلیف ہے، یہ تو شربت پیتا نہیں ہے، لیکن بیگ کے اندر بوتل رکھا ہوا ہے۔ امیگریشن آفیسر نے بوتل کھولا، پہلے سونگا، بھائی اندر کون سا کیمیکل لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شربت ہے صاحب۔ کہنے لگے پیو، اب مجھے شوگر ہے، کہا پینا پڑے گا، پیا۔ ارے بھائی چھوٹے بچے کا دودھ کوئی بڑا پینے والا نہیں، لیکن اگر رزق لکھ دیا ہے مقدر میں تو یہ بوتل سے پینا پڑتا ہے۔ ایک امیگریشن آفیسر ماں سے کہہ رہا تھا یہ دودھ تم پیو پہلے، بچے کو پلانے کے لیے لے جا رہی کہ تم پہلے پیو۔ اور بیچاری کہنے لگی کہ یہ میرے دن ہے کہ میں بوتل سے دودھ پیوں، کہ یہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے، یہ رزق لکھا ہے اس لیے پینا ہی پڑے گا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی پیا۔ تو فرماتے ہیں رزق اللہ کے یہاں معین ہے۔ ایک قبیلہ سرکار سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، مدینہ منورہ کے باہر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور یوں کہا ذرا جاؤ اور سرکار سے کچھ کھانا لے آؤ، ہم لوگ بہت زیادہ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، درخواست کرو کچھ کھانا مل جائے۔ اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں۔ ایک صاحب چلے اور ابھی تو مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تھے کہ وہاں کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ راستے بھر سوچتے رہے کیسا لگے گا، سرکار کو جا کے کہوں گا کہ ہم بھوکے ہیں، کھانے کا نظم کیجیے۔ حالانکہ اتنا بھوکا ہوا آدمی کے قریب المرگ ہو تو کھانا مانگنے کی اجازت ہے، ہمارے یہاں تو پیٹ بھرا ہوا ہی زیادہ مانگتا ہے۔ فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس کو آپ ایک لقمہ دو لقمہ وہ مانگیں اور دے دیں،
سچا مسکین وہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا اور زبان بھی نہیں کھولتا. حقیقت میں وہ مستحق ہے. تلاش کیجئے اور اس کے گھر تک پہنچائیے. اگر دینا ہے اور اگر مدد کرنا ہے تو مدد کا یہ راستہ ہے. سرکار کے دربار سے تو کوئی خالی جاتا نہیں ہے. سخاوت سرکار کی بڑی مشہور ہے. سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور جب تک وہ زمین صاف نہ ہو جاتی وہاں تک وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. سخاوت کا یہ عالم تھا. اور سخاوت وہ کرے گا جس کو پیسے سے محبت کم ہو اور بہادر بھی ہو، وہ سخی بھی ہوتا ہے. کیونکہ سخاوت کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، اور اگر حوصلہ نہیں تو آدمی سخاوت بھی نہیں کر سکتا. تو سرکار سے بڑھ کر کس کا حوصلہ ہے؟ دینے میں اور عطا کرنے میں. لیکن دروازے پر پہنچے تو کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آیت سن لی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دستور بیان کر دیا. فرماتے ہیں زمین پر جو بھی متنفس ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے ان کو رزق کا دینا. اللہ کے رزق ہوا، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق. ہم کسی کا کچھ بھی پورا نہیں کرتے، اصل میں اللہ ہی دیتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں مستقر کو بھی اور مستودع کو بھی. اس کی تفسیر ہے اپنی جگہ. یعنی کب نطفہ رحم میں پہنچے گا، کب باپ کی پشت سے الگ ہوگا، یہ سب اللہ کے علم ہے. ہاں، کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں. اس لیے کسی کی موت حادثہ نہیں. اللہ کے علم میں کسی کی موت حادثہ نہیں. میرے اور آپ کے لیے حادثہ اس بنا پر کہ ہمیں علم نہیں کہ وہ اچانک چلا جائے گا. ہم تو امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں، ابھی اتنا جیئیں گے، ابھی اتنی زندگی گزاریں گے، لمبا پلان بھی بنایا ہے. لیکن اللہ کو معلوم ہے کس کا پلان کتنا لمبا چلے گا، کہاں تک. کہتے ہیں جب ملک الموت کو لیش دیتے ہیں، یہ سال میں جن لوگوں کی ارواح کو قبض کرنا ہے تو لیش دیکھنے کے بعد اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو دنیا کمانے میں پڑا ہوا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے. تو فرشتہ مسکراتا ہے کہ تیرا بندہ اللہ عجیب ہے، مرنے والوں میں نام لکھا ہے اور زندگی کا سامان کر رہا ہے. ہاں، اس لیے کہا کہ بھئی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بے بھروسہ ہے زندگی. کتنی بے بھروسہ، جیسے کہ ہوا میں آپ چراغ رکھ دیجئے تو ہوا کس وقت یہ چراغ کو بجھائے گی. کتنا بے بھروسہ ہے یہ شمع جو جل رہی ہے وہ. اس طرح زندگی کی شمع بھی اتنی بے یقین ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا زندگی کا کتنا بھروسہ ہے میرے صحابہ؟ جواب دیا رات کو سوتے ہیں تو صبح کا خیال نہیں رہتا،
اور مومن تو رات کو یہ سوچ کے کہ شاید صبح دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو پڑھ کے سوتا ہے کہ موت ایمان پر آ جائے. دنیا کی قوموں میں یہ تصور نہیں ہے، نہ ان کی دعاؤں میں یہ بات ہے. جو آسمانی مذاہب ہیں یہ انہی کا کمال ہے کہ ہر موڑ پر موت کو یاد کرتے ہیں. اپنا مرنا یاد رکھو. کسی کے جانے سے بھی اپنے جانے کا سبب سیکھ لو. وہ گیا ہے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا. مشرکین مکہ کبھی کبھی خوش ہوتے تھے اندر اندر گفتگو کر کے کہ اب تو حضور کی عمر ہو گئی، یہ جلدی چلے جائیں گے اور یہ جائیں گے تو شاید اپنا مشن چل جائے. دشمنی تھی اس لیے سرکار کی موت کی تمنا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکار کو اطمینان دلایا اور ان کو جواب بھی دیا. فرمایا انک میت وانہم میتون. اگر یہ لوگ آپ کے موت کی خوشی منا رہے ہیں تو یہ پوچھئے کہ یہ لوگ کب تک زندہ رہنے والے ہیں، ان کو بھی تو مرنا ہے. یہ کہاں تک زندہ رہیں گے؟ بھائی ہوتا یہی ہے نا کہ جس نے موت کا اعلان کیا ہو ایک دن اس کی بھی موت کا اعلان ہو جاتا ہے. اور کئی لوگوں کی صلاۃ جنازہ پڑھنے والے کا کبھی کبھی جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے اور لوگ اس پر نماز پڑھتے ہیں. بے بھروسہ ہے یہ زندگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا بھروسہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ رات کو سوتے ہیں تو یقین نہیں ہے کہ صبح میں اٹھ پائیں گے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو. حضرت اس میں تو کیا امید لگائی ہم نے؟ فرمایا میرا تو عالم یہ ہے کہ جب ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یہ یقین نہیں رہتا کہ دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا یا نہیں. کچھ میں دیکھا تھا ہم نے کہ میاں بیوی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں لقمہ ہے. لقمہ منہ میں جائے اس سے پہلے چھت ان پر گری زلزلے میں اور دنیا سے چلے گئے. جب وہ چھت ہٹائی زلزلے کے بعد تو دونوں میاں بیوی وہ لقمہ منہ میں لیے ہوئے، لیکن تقدیر میں نہیں تھا کہ یہ لقمہ منہ میں چلا جائے تو ہاتھ میں رہ گیا اور موت آ گئی. ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے، اپنا لیکچر تیار کر رہے تھے اور کل صبح میں ان کو وہ لیکچر ڈیلیور کرنا تھا. گھر والوں نے کہا دیکھیے اذان ہو چکی ہے، آپ چائے پی لیجئے، جلدی وضو بنا لیجئے. وہ نماز کی جلدی میں اٹھے کہ ذرا وضو بناؤں پھر چائے پیتا ہوں، لیکن وہ چائے وہیں رہی اور ٹھوکر لگی، گرے، اسی وقت انتقال ہو گیا. وہ رزق قسمت میں تھا نہیں تو نہیں استعمال کیا اور دنیا سے چلے گئے. اب انہوں نے قرآن کی آیت سن لی، بس یہ قرآن کی آیت نے بہت کچھ کہہ دیا. اب مانگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جب اللہ نے لوگوں کا رزق تقسیم کر دیا ہے تو ان کو بھی رزق دیا ہوگا، ان کو بھی مل جائے گا، پہنچ جائے گا. واپس ہو گئے اور واپس ہونے کے بعد جو انتظار کر رہے تھے دوست ان سے کہا کہ کھانا آ رہا ہے، اور دل میں ارادہ یہ تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ذمہ لیا ہے ہم نے ہر جاندار کو رزق پہنچانے کا، تو ضرور بھی ضرور پہنچائیں گے.
اس یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ تمہارا رزق آ رہا ہے. انتظام ہو گیا، کہا ہو گیا انتظام، پہلے سے انتظام ہے. بس اب تھوڑی دیر کے بعد خانچے کے اندر رکھ کر گوشت اور روٹیاں آئی اور انہوں نے خوب کھائی. تعریف بھی کی کہ سرکار کی سخاوت کا کیا کہنا، اتنا بہترین تازہ بتازہ کھانا بھیج دیا. جب ملاقات کے لیے گئے تو شکریہ ادا کیا، سرکار آپ نے بڑا بہترین کھانا بھیجا اور ہم نے خوب کھایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. آپ نے فرمایا میں نے کھانا بھیجا نہیں، ہم نے ہمارے ساتھی بھیجے تھے یہ درخواست لے کر کہ ہمیں کھانا بھیجا جائے. یہ آئے اور ان کے بعد کھانا آیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت میں پہنچا تھا آپ کے دروازے پر، لیکن کوئی پڑھنے والا قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. بس آیت کا ترجمہ مجھے سمجھ میں آ گیا. فوری طور پر اللہ کا کلام سن کر اعتماد کر کے گیا اور یہ یقین کر کے گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا سلاتے نہیں. بس میں نے کہہ دیا اللہ نے انتظام کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے توکل اور اللہ پر اعتماد کا نتیجہ تھا. تو نے آیت سے اللہ کا توکل سیکھا اور توکل پر اللہ نے ان کو تعقل یعنی کھانا عطا کر دیا. ایک حدیث شریف میں بڑی وضاحت فرمائی. دیکھو بھائی کوئی پرندے کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، لیکن نہیں سنا ہوگا کبھی اخبار کے اندر کے پرندے اب بھوکے ہو گئے، ان کو نہیں مل رہا ہے. انسان کے بھوکے ہونے کی خبر آتی ہے، لیکن جنگل کے درندے بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے. پرندے پریشان ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے. آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا کیا وجہ. فرماتے ہیں جتنا پرندوں کو اللہ کی طرف سے رزق کے ملنے کا یقین ہے، اتنا اگر بندوں کو آ جائے تو اللہ تعالی بندوں کو بھی اس طرح عطا فرمائیں جیسے پرندوں کو اللہ دیتے ہیں. ہم بات تو کرتے ہیں توکل کی، ہم بھروسے کی بات کرتے ہیں، لیکن ڈھلمل یقین ہے ہمارا. یہ 3 دن اللہ کے راستے میں جانے کی بات آئے گی تو سر کو جا کے کہے گا کہ میری دکان کا کیا ہوگا. بات تو کرتا ہے توکل کی. ایک جگہ کچھ چیز کی خریدی کے لیے گئے تھے، بہت اللہ رسول کی اس نے بات کہی، پھر نفع بھی بہت لمبا چوڑا لیا. میں نے کہا آپ تو بہت اللہ رسول سے ڈرنے کی بات کرتے تھے. کہتے دھندا ہے، ہم لوگ کو بولنا پڑتا ہے. ان کے تو جیسا گھرا کس طرح سے بات کرنی پڑتی. تمہارا لمبا کرتا دیکھا تو ہم نے لمبی بات کی، ذرا اللہ رسول کی بات کی کہ تمہارے دل میں کچھ اترے نا، ہمارا دھندا ہو گیا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ رزق بھی اللہ کے یہاں سے معین ہے. اور چوتھی بات جو دنیا کا کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا، کوئی مشین نہیں بتا سکتا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون نیک بخت ہوگا اور جنت میں جائے گا، کون بدبخت ہوگا اور جہنم میں جائے گا، یہ بھی طے کر دیا جاتا ہے. شقی ام سعید، نیک بخت وہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ سعادت مند ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں. یہی تو ہے سعادت مندی.
اور جنت میں جائے گا تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور حق تعالی شانہ کی نعمتیں بھی اس کو ملتی جائیں گی. جنت اللہ کی نعمتوں کے ملنے کا اور اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور جہنم اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا مقام ہے. جہنم وہاں کوئی بھلائی نہیں مل سکتی، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خرابی نہیں. بہشتاں جاز کے آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد. اس لیے ایک بات طے ہو گئی ہے دوستو کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کا واپس جانا طے ہے. یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے. دیکھو عقیدے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب عقیدہ اللہ سے ہونے کا بن جاتا ہے اور اللہ کرتے ہیں یہ معلوم ہو جاتا ہے تو آدمی کو تسلی رہتی ہے، اسے بے تحاشا اٹیک آ کر وہ بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی. دو دوست تھے، دونوں نے مل کر ایک گاڑی لے لی، انہیں پارٹنرشپ میں چلائیں گے. افتتاح ہوا، یہاں کی تو گاڑیاں کمزور، ڈرائیور بھی ماشاء اللہ تھا، اس نے گاڑی شروع کی، افتتاح کیا اور سامنے کوئی دیوار آ گئی، دھڑام سے جا کے ٹکرائی اور بالکل چوپٹ ہو گئی. ایک پارٹنر مسلمان تھا، ایک پارٹنر غیر مسلم تھا. غیر مسلم کو تو وہ دیکھا، اس نے چکنا چور ہوتے ہوئے اٹیک آیا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا. اب یہ مسلمان جو تھا اس نے دیکھا ٹکراتے ہوئے کہ افتتاح کے دن ہی اس کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس نے پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. جب اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ جو چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے، اب اللہ نے اپنی چیز لے لی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو قلم دی تھی کہ حضرت لیجئے استعمال کیجئے، آپ نے سوچا اچھی قلم ملی ہے، لیکن 2 دن کے بعد میں نے کہا کہ وہ جو دی تھی حضرت وہ واپس کر دیجئے. اب آپ یوں کہے کہ اب دے کر آپ واپس لیتے ہیں، بھائی میری چیز ہے تو میں لے بھی سکتا ہوں. یہ زندگی اللہ نے دی ہے تو جس دن اللہ مانگے لاؤ دے دو تو دے دینا پڑے گا، چاہے بادل ناخواستہ ہو لیکن دینا پڑے گا، کیونکہ آنے والے کا یہ اللہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے معاملہ کہ دیتا ہوں زندگی صحیح طور سے استعمال کر لو، جیسے بھی کرو کرو، لیکن ایک دن یہ امانت واپس مجھے دینا ہے. حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ ذکر کیا ہے. تو ایمان والے کو تسلی ہو جاتی ہے. بھائی مثال کے طور پر کانچ کا ایک گلاس آپ کے ہاتھ میں سے پھسل کے زمین پہ گرا، ٹوٹ گیا. اب سامنے والا آپ کے ساتھ لڑے اور تو نے اتنا توڑ ڈالا، کیوں توڑا، ایسا نہیں پکڑا، یوں کرتا تو نہیں ٹوٹتا یوں. بھائی جب ٹوٹ چکا ہے تو کتنا بھی آپ چونکے اور کیوں کے کرو، یہ کوئی فیویکول نہیں ہے کہ جوڑنے والا ہے. ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، ختم. اب جو چیز ٹوٹ چکی ہے اس پر کتنی بھی لمبی آپ تقریر کر لو یہ واپس جوڑنے والی نہیں ہے. جو جا چکا ہے آپ کتنی بھی بحث کر لو واپس اب کبھی نہیں آئے گا، یہ بات طے ہے. اور جب ہم جانتے ہیں کہ وہ واپس آنے والا نہیں ہے تو پھر اللہ نے چلے جانے کی شکل میں جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے اگر اس کو استعمال کر لیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی صبر عطا فرما دیتے ہیں، طبیعت کو سکون اور اطمینان ہو جاتا ہے. ابو طلحہ اور ام سلیم کا واقعہ ہے، حدیث شریف میں ہے. ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا،
بچے سے مناسبت ہوتی ہے، ماں باپ کا دل لگ جاتا ہے، لیکن بچہ ذرا بیمار ہو گیا اور ابا جان سفر میں جانے والے تھے تو بیوی کو کہہ کے گئے بچے کا ذرا خیال رکھنا، دوا دارو کرنا، علاج کرنا، میں واپس آؤں گا، وہاں تک خیال رکھنا۔ سفر میں گئے، بچے کی طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب واپس آئے تو آنے سے پہلے گھر کے اندر وہ بچہ مر چکا ہے۔ اب ادھر باپ آنے والا ہے اور ادھر بچہ دنیا سے جا چکا ہے۔ ہائے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ موت پر آنسو بہانے کو، غمگین ہونے کو نہ نہیں کہا ہے، لیکن غم کو پالنے کو نہ کہا ہے۔ یہ فرمایا بیوی کو شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ اور 10 دن کا سوگ کرنا ہے، باقی کسی کے اوپر یہ سوگ اتنا نہیں، 3 دن کا ہے۔ اور سوگ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بھی رشتہ داروں کے اوپر ہے سوگ، اور سوگ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی مرا ہی نہیں، تو کہا کہ بھئی ذرا غمگینی کے آثار رکھو، لباس سادہ ہے اور مرنے والے کے لیے کچھ ایصال ثواب ہو رہا ہے، جانے والے کے لیے بھئی کھانا سیدھا سادہ کھا رہے ہیں اور کوئی جشن نہیں کر رہے ہیں، بس یہ سوگ ہے۔ اور جو بیوی سوگ منا رہی ہے شوہر کا، اس کو حکم دیا کہ لباس سیدھا سادہ، بہت کلرفل نہیں ہو، خوشبو نہ لگائے، غسل کر سکتی ہے، کھانا بھی کھا سکتی ہے، دوپٹہ بھی اوڑھ سکتی ہے، گھر میں رہے اطمینان سے، بس اس کا سوگ یہ ہے۔ زیب و زینت سے، آرائش سے، زیبائش سے اپنے آپ کو دور رکھے، اتنا سا ہے سوگ۔ نہ بالوں کو نوچنا ہے، نہ ہائے اور واویلا کرنا ہے، نہ چلانا ہے، نہ پکارنا ہے، نہ دوسرے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ آ کے غم تازہ کریں۔ اس کا غم غلط کرنے کی کوشش کرو۔ جو دکھ پہنچا ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، یہ صدمہ دور ہو جائے، گھر والوں سے ان کو دلاسے کی 2 بات کہنا، صبر کی تلقین کرنا، تاکہ ان کو سکون ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں تو خواتین جاتی ہے کسی بیمار کو دیکھنے تو اس کے سامنے بیٹھ کے تقریر ایسی کرتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں گیا۔ ان کے بعد تم کو کیا ہو گیا، یہ ہاتھ میں یہاں کیا ہوا ہے، ان کے یہاں ذرا وہ اس نے وہاں سے کاٹا تھا کہ ہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسا جس کو کاٹے لائیں گے، بہت ان کی تکلیف ہوتی ہے کاٹتے تو۔ نہ پھر ان کے اس کا تو ہاتھ یوں کھینچا، نہ پھر یہاں سے یوں چیرا، نہ پھر اندر دوا ڈالی، اتنا تڑپ تڑپ کے مرا ہے وہ کہ پوچھو مت۔ یہ سمجھتا ہے کہ اب اپنی بھی نوبت یہی آنے والی ہے۔ بیمار تو بیچارہ پہلے سے ہی بدگمان ہوتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ اس کو یہ کہا ان کے کہ بس ان کے وہ بھی تمہارے بالکل تمہارے جیسی ان کے پوزیشن تھی، بہت کوشش کی پر نہیں بچائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کا طریقہ بتایا، یوں فرمایا بھائی کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو اسے نا امید مت کرو، بلکہ امیدوار کرتے ہوئے اسے یوں کہو لا باس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ فرمایا کسی کو بخار آ جاتا ہے اگر، تو بخار کے آنے پر ایک ایک بال جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ فرمایا بخار بہت اچھی چیز ہے اس لیے کہ گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ تو ایک صحابی نے دعا کر ڈالی،
اے اللہ یہ بخار مجھے بھی عطا فرما دے تاکہ میرے بھی سب جرائم معاف ہو جائیں. حالانکہ صحابہ تو بیچارے بڑے محفوظ ہیں گناہوں سے، لیکن اس کے باوجود سرکار کی زبان سے اس کے واسطے سے مغفرت کو سنیا تو بخار مانگ لیا. اللہ میں بیمار ہو جاؤں، مجھے بخار آ جائے تاکہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں، لیکن نماز میں پابندی کے ساتھ جا سکوں. اب ان کے چہرے پر پیلا پن آنے لگا. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کچھ بیمار ہو کیا؟ چہرہ بالکل زرد ہوتا جا رہا ہے، کمزور پڑتے جا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی فکر رکھتے ہیں، صحابہ کی، صحابیات کی فکر رکھتے ہیں. انہوں نے کہا سرکار آپ نے ایک دن جو بخار کا بیان کیا تو میں نے دعا کر کے بخار مانگ لیا. ارے بھائی یہ تو اس لیے میں نے کہا تھا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ کسی کو بخار آ جائے تو کوئی وہ بخار کو بلا بھلا نہ کہے، بلکہ یوں سمجھے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اللہ مہربان ہے، اس نے دی ہے تو کوئی نہ کوئی خیر اس سے وابستہ ہوگی، تو وہ خیر کی تم تلاش میں رہو. میں یہ کہہ رہا تھا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بیماری مانگو، شفا مانگنے کی چیز ہے، بیماری مانگنے کی چیز نہیں. ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ بیماریاں اور تکلیفیں جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت، بیماری یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت ہونے کی کچھ وجوہات بیان کر رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہا حضرت میری بیوی بہت بیمار ہے، دعا کیجیے. اب بیان تو یہ ہو رہا ہے کہ بیماری بہت بڑی نعمت ہے. اب علماء جو بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ اب حضرت اچھے پھنسے ہیں، اس بنا پر کہ اب تک تو تقریر بیماری کے نعمت ہونے پر کر دی تھی، اب یہ آ کے درخواست کر رہا ہے کہ دعا کیجئے کہ میری بیوی کو جو ہے وہ شفا ہو جائے، بیمار ہے بیچاری، شفا کی دعا کر دیجئے. حضرت نے برجستہ فرمایا کہ بیماری یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن شفا اور صحت اس سے بڑی نعمت ہے. اے اللہ وہ بڑی نعمت عطا فرما. دیکھا اللہ والوں کا نظام، فوری طور پر ان کو سمجھایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اللہ والوں کا سب معاملہ الہامی ہوتا ہے. کیسا جواب دیا، جتنے اہل حق بیٹھے تھے سب حیران ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کورٹ میں جانا پڑا، عدالت کے اندر جانا پڑا، کیونکہ جج نے کہا تھا تمہارا کوئی عالم ہو اس کو لانا، تو حضرت کو لے گئے. اب جب وہاں پہنچے تو خیال نہیں تھا کہ ایسا سوال وہ پوچھے گا. وکلا بھی موجود تھے بڑے بڑے اور جج بھی بیٹھا ہوا تھا. جج نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ اب یہ چکر میں آ گئے. اگر یوں کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں تو دعویٰ ہو جائے گا علم کا، اور علم کا دعویٰ کرنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. میرے پاس علم ہے یہ دعویٰ نہیں کرنا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہتے ہیں کہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ تکبر ہو جائے گا، یہ بڑائی ہو جائے گی. اور اگر یوں کہتا ہوں کہ نہیں حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو جج اس کو سمجھے گا نہیں کہ یہ تواضع کر رہے ہیں. تو اگر عالم ہوں یہ کہہ دوں تو دعویٰ ہو جائے گا جو مجھے پسند نہیں، اور اگر میں نہ کہہ دوں کہ میں عالم نہیں ہوں تو سامنے جج کو یہ بات پسند نہیں، کہے گا نہیں ہو تو کیوں آئے. اب کیا کرنا؟ اللہ نے کہتے ہیں فوری طور پر جواب ذہن کے اندر ڈالا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں. باہر نکل کر بڑے بڑے وکیلوں نے کہا کہ حضرت آپ نے تو آج وکیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. مولوی تو وکیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے ایسے جواب دیتا ہے.
تو بات کہہ رہا تھا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ بیماری مانگو مت، بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ صبر مت مانگو۔ ہاں، ایک صاحب صبر مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک صبر، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مانگنا حقیقت میں مصیبت کا مانگنا ہے، کیونکہ مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا، تو صبر نہیں مانگ رہا ہے، حقیقت میں مصیبت صبر کے پردے میں مانگ رہا ہے، یہ نہیں مانگنا ہے۔ تو کیا مانگو سرکار؟ فرمایا اللہم انا نسألک الصحۃ والعافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ اور عافیت کی بہت لمبی تفصیل ہے، یہ اس کا موقع نہیں کہ وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ام سلیم اور ابو طلحہ، ایک اکلوتا چلا گیا، شوہر گھر میں آنے والا ہے، گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے، بچہ جا چکا ہے، اب سفر سے شوہر آئے گا، فوری طور پر اس کو اطلاع دی کہ تیرا بچہ مر گیا ہے، کتنا خراب اثر اس کے دل پر آئے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اور حدیث میں فرمایا کہ بہترین بیوی اور خوش اخلاق بیوی وہ ہے کہ شوہر جب گھر جائے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ شوہر کا استقبال کرے اور ایسی بات کہے کہ جس سے شوہر خوش ہو جائے۔ اور اگر گھر میں جانے سے پہلے ہی یہ منہ لٹکا کے بیٹھ جائے اور اس کے آتے ہی دو چار بڑے بڑے گولے داغ دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ دروازے سے شوہر غصے ہوگا، پوری رات اسی طرح گزرے گی، جھگڑا رہے گا۔ اسلام نے زندگی گزارنے کا طرز بتایا ہے، اور طریقہ زندگی کا اسلام والا نہیں رکھتے تو پریشانیاں آتی ہیں۔ شریعت کے منشے سے کوئی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ اگر دین ہوگا تو فقر و فاقہ میں بھی اطمینان رہے گا، پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں گی تب بھی جو ہے صبر کا جام پی کے بیٹھا رہے گا۔ بیوی نے نہ کہہ دیا، خبردار کوئی بھی جا کر کے میرے شوہر کو کچھ نہ کہے، میں کہوں گی۔ سید الطائفہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، تو لنگڑاتے ہوئے آئے، حضرت میری بیوی کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضرت نے دعا کی کہ اللہ ان کی بیوی بہت ضعیف ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے۔ بڑے میاں کہ میں تو نمازیں معاف کرانے آیا تھا، تو روزے بھی گلے پڑ رہے ہیں، میں تو اس کی صحت کی دعا کرانے آیا تھا، تم تو میرے کو بھی پہنچانے کی دعا کر رہے۔ فرمایا بطور لطیفے کے تجھے کہا، دعا تو کرتا ہوں لیکن اتنا بے قرار، اتنا بے چین کیوں ہے؟ حضرت میری وہ روٹیاں پکاتی ہے، یہ چلی جائے گی، مر جائے گی تو میرے کو کون کھلائے گا؟ میرے کو تو اس کی فکر زیادہ ہے۔ ہاں تو کہا تو جب پیدا ہوا تھا اور جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو وہ بھی روٹیاں پکاتی ہوئی آئی ہوگی؟ نہیں کہا وہ تو ایسا تو نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو کہا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرا انتظام فرمایا تھا، میرا نظم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو جو اللہ تیری بیوی کے نہ ہوتے ہوئے نظم کر سکتا ہے، کیا وہ پروردگار تیرے بیوی کے چلے جانے کے بعد تیرا نظم نہیں کرے گا؟ بیوی پہ بھروسہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے۔ فرماتے ہیں کہ شوہر گھر کے اندر داخل ہو گئے، استقبال بھی کیا، کھانا بھی کھلایا بہترین طریقے پر، گفتگو بھی کی جیسے گھر میں کچھ ہوا نہیں۔ اب کھاتے کھاتے شوہر نے پوچھا کہ وہ میرا بچہ بیمار چھوڑ کے میں گیا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ بڑا عجیب و غریب جواب دیا، یوں کہا پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے۔
پہلے سے بہتر کیوں؟ اس بنا پر کہ جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد کوئی بیماری انسان کو پریشان نہیں کر سکتی. تو پہلے سے اچھا حال ہوا نا، پہلے بیمار تھا، اب موت نے آ کے سب پریشانیوں سے نجات دے دی، سب تکلیفیں ختم ہو گئی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کے لیے بیٹی آئی اور سر پہ سرکار کے بندھی ہوئی ہے پٹی، اور تکلیف بہت زیادہ ہے سرکار کو، سرکار سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا، وارا صابا، ہائے میرے باپ کے سر کی تکلیف کیا ہے، بہت تکلیف ہے میرے ابا کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ سر کے دکھنے کی اس بنا پر کہ موت آ جائے گی تو دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ جسمانی جو تکلیفیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی. پھر نبی کا تو درجہ آخرت میں بہت اونچا ہے، وہاں تو کوئی تکلیف کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، وہاں تو راحتیں ہی راحتیں ہیں. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تشریف لائے اور چادر ہٹائی اور برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب بوسہ دیا پیشانی مبارک پر تو کیا کہا، طبت حیا و طبت میتا یا رسول اللہ، زندگی جو گزاری آپ نے بہترین زندگی گزاری، اور اب مرنے کے بعد جو زندگی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ اس زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی اچھی زندگی اللہ نے آپ کو دی، پہلے سے بہتر ہے. جواب کتنا عمدہ ہے. معلوم ہوا کہ بھائی دلاسا دینا اصل ہے، غم کو تازہ کرنا اصل نہیں ہے. دلاسا دیا، اب رات بھی گزر گئی، تعلق بھی رکھا، اور صبح میں جب نماز سے فارغ ہو گئے تو کہا تم سے ایک سوال مجھے کرنا ہے. تھکان دور ہو گئی، کھانا بھی کھا لیا، مشقت سفر کی ختم ہو گئی، دل کو سکون ہوا ہے، تو اب ایک سوال کر رہی ہے. سوال کیا کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہو اور چند دنوں کے بعد وہ امانت لینے کے لیے مالک آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بے ساختہ جواب دیا کہ میں امین ہوں، میرا کام ہے امانتوں کو واپس کر دینا، لہذا میں فوری طور پر وہ امانت واپس کر دوں گا. فرمایا یہ اولاد اور ہماری زندگی امانت تھی، اور آپ کے آنے سے چند ساعات پہلے آپ کے بچے کو جو امانت کے طور پر ہمیں ملا تھا اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا. اب آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسلام نے آنسوؤں کے برسانے سے روکا نہیں ہے، لیکن زبان میں کوئی جملہ ایسا نہ آئے جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کوئی جملہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور کوئی اور بات آئے ہماری زبان پر، اس کے بجائے اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہاری زبان پر کیا آنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے. جھگڑا ختم. اب صحابی کہتے ہیں تو نے بڑا غلط کام کر دیا،
رات ہم لوگ آرام سے سوئے، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی، تو نے کھانا کھلایا، بتایا بھی نہیں، میں ہنسا بھی ہوں، میں مسکرایا بھی ہوں، مجھے کیا معلوم کہ میرا بچہ گھر میں مر چکا ہے، ایسا لاش پڑی ہوئی ہے میرے گھر میں، مجھے معلوم نہیں، تو نے بڑا غلط کام کیا، چلتے ہیں سرکار سے جا کے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آج تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی لغزش ہو گئی۔ چلو، ہر سوالوں کا جواب ہے سرکار کے پاس، ہر مرض کا علاج ہے میرے محبوب کے پاس۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی نے بڑا حکمت والا قدم اٹھایا، بڑا اچھا کام کیا، نیت کے اوپر فیصلہ ہے اللہ کے یہاں، تیری بیوی کی نیت تجھے آرام پہنچانے کے لیے، رات کو رہے ساتھ، اب اگر اللہ نے کوئی بچہ دے دیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ نعم البدل تمہیں عطا فرمائے اور اسے نیک بنائے۔ کہتے ہیں کہ یہ بچہ چلا گیا اور اس کے چلے جانے پر صبر کیا تو وہ بعد میں 10 بچے ان کے یہاں پیدا ہوئے اور یہ 10 کے 10 بڑے عالم اور محدث بن گئے۔ معلوم ہوا کہ صبر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ لے بھی لیتے ہیں۔ تو یقین اور عقیدہ یہ بننا چاہیے کہ جو کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، زندگی دیتے بھی ہیں تو کرم ہے اس کا، اور لے لیتے ہیں تو عین حکمت ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ زندگی ملتی تو کتنی پریشانی ہوتی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کروں، حکیم الاسلام نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ 2 جوڑوا بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن جوڑوا کیسے تھے معلوم ہے کہ دونوں ساتھ لگے ہوئے تھے، ایک چلے تو دوسرے کو بھی ساتھ چلنا پڑتا ہے، ایک کھائے تو دوسرے کو بھی کھانا پڑتا ہے، ایک کو ٹوائلٹ جانا ہو تو دوسرے کو بھی جانا پڑتا ہے۔ دونوں کہتے تھے کہ اس میں ایک جو تھا بیچارہ وہ صابر تھا اور دوسرا ہمیشہ شکایت کرتا تھا کہ عجیب مصیبت میں ہم لوگ مبتلا ہیں، ایسی تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، ہم کتنے مصیبت میں مبتلا، یہ ساتھ ہر وقت ٹوائلٹ میں دوسرے کے ساتھ جانا، کتنی پریشانی، ہر وقت کھانا، لیٹنے کی تکلیف، چلنے کی تکلیف، ہر طرح کی پریشانی۔ دوسرا جو ایمان والا تھا وہ سمجھاتا تھا بھائی کہ دیکھ بھائی جو حال ہے اس میں خوش رہے، ورنہ بہت پریشانی اس سے بھی بڑی آ سکتی ہے اور ہم تصور نہیں کر سکتے وہ پریشانی کا۔ وہ بیچارہ صبر کرنے والا انتقال کر گیا اور وہ دوسرا وہ زندہ ہے، اب دونوں جڑے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا؟ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ دونوں بالکل جوائنٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا نکالیں گے الگ کریں گے تو یہ دوسرا بھی مر جائے گا، تو لوگوں نے کہا تیرا بھائی پہلے سے کہتا تھا کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں صبر سے کام لے، اور تو کہتا تھا کہ مر جاوے تو اچھا ہے، تو یہ مر گیا، اب تو پریشان ہوگا تو کتنی بڑے پریشانی جس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے امتیاز بھائی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فعال بنایا تھا، وہ خاموش قسم کے خادم تھے، یتیم خانے میں انہوں نے ایک عرصے تک کام کیا اور بارہا وہاں ذمہ دار بنے کہ نہ بنے، اب کیونکہ چلے گئے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں، بار بار انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ لیا، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مشورہ لے کے کرتے اس کے خلاف ہیں، لیکن ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جو مشورہ دیا اسی پہ چلتے تھے، ایسا کئی بار ہوا۔ اس کے بعد سے وہ لائنز کلب میں رہے، وہاں بھی انہوں نے اپنی خاموش خدمات کا جو حق تھا وہ ادا کیا، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم حضرات جو ہیں ان کو اپنا پریسیڈنٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن کچھ امور اس میں ایسے تھے کہ جو ناقابل اعتبار تھے یا وہ چیزیں دینی نقطۂ نظر سے مشکل تھی اس کو نبھانا، تو میں نے ان کو نہ کا مشورہ دیا تھا کہ آپ خدمت ضرور کریں،
رہیں کلب میں لیکن آپ پریسیڈنٹ نہ بنے، اس بات کو بھی انہوں نے منظور کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے رفاہی کام جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ آدمی ظاہر کے اعتبار سے دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا مشن زندہ رہتا ہے، اور وہ اپنے مشن میں زندہ رہتا ہے، وہ اپنے کاموں کے اندر زندہ رہتا ہے، وہ اپنی اچھی یادوں کے ساتھ زندہ ہے اور لوگ اسے جو ہے یاد کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو زندگی کچھ اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ جب وہ آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جب دنیا سے جائے تو لوگ رو رہے ہوں اور وہ ایمان سے جائے اور مسکراتا ہوا جا رہا ہو۔ ساتھ ہی ہمارے سید عبدالسلام صاحب بھی چند روز کے فاصلوں کے ساتھ جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ دونوں حضرات ایک ہی ساتھ کرسی کے اوپر یتیم خانے میں بیٹھتے تھے اور بندے نے کئی مرتبہ ان حضرات کو دیکھا ہے۔ وہاں کی بہت سی دشواریوں کو دونوں مل کر حل کرتے تھے اور یتیم بچوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب یتیموں کا ملجا اور ماوا کوئی بنتا ہے، جو سرکار کی صفت کے اندر ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ یتیموں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالی مرحوم کی یہ تمام ہی مسائی جمیلہ اور خدمات کو قبول فرمائے اور گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ ہمارے لیے چونکہ یہ حادثہ رہا، اچانک رہا ہمارے لیے، اللہ کے یہاں چونکہ پہلے سے طے تھا، بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں حضرات کے لیے ہم 4 مرتبہ یہاں بیٹھ کر قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا ایصال ثواب ہو جائے تو ہم دعا کر لیں۔ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد۔ جو کچھ پڑھا ہے ہم نے خاموشی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے دونوں مرحوموں کو پہنچا دے، اور بھی ہمیشہ ایصال ثواب کا یہی طریقہ ہے اور یاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کچھ پڑھ کر ان کو بخشا جائے اور اسی طرح سے ان کو یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، اے اللہ رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ ایمان والی تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے جان مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں اور معصیات میں گزر گیا، اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، باقی زندگی تیری طاعت و عبادت والی بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ زندگی تیری امانت ہے، تو جب چاہے لے لے، لیکن تو نے چاہا یہ ہے کہ زندگی تیرے چاہے طریقے کے مطابق گزرے تو تو راضی اور خوش ہو جائے۔ تیری رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اللہ ان تمام طریقوں سے ہماری حفاظت فرما جن سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے ہمیں دور فرما جن پر تیرا غضب اترا ہے۔ ان لوگوں کی یاری ہمیں نصیب فرما جن پر تیرے انعامات ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان مرحوموں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین قبر میں نور برسا، کروٹ کروٹ سکون، چین اور اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ وہ دوست اور احباب جن کی پوری کوشش تھی کہ ان کی دوستانہ
جو مسائی تھی ان کو یاد کیا جائے اور ان کے دل کو دھارس بندھائی جائے. تو ان دوستوں نے اے اللہ ہمیں جمع کرنے کی یہ ترتیب رکھی کہ دین کی نسبت پر جمع فرما دیا. اے الہ العالمین انہیں بھی صبر جمیل عطا فرما, رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما, اس پر اجر جزیل نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھیو, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت دیجیو. اللہ ذاکرانہ شاکرانہ زندگی نصیب فرما. اے الہ العالمین دنیا آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. اے اللہ جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.